السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت کی رحمت کا، مغفرت کا اور برکتوں کا مہینہ اپنے عروج پہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اسے قیمتی بنانے کی فکر نصیب فرمائیں۔ حضرات محدثین نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے کرنے سے زیادہ اہم گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور روزے کا مقصود بھی اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون میں یہی بیان فرمایا کہ روزے فرض ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے والے بن جاؤ۔ اور جن اوقات مقدسہ میں یا مقامات مقدسہ میں کسی عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، ان میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا وبال اور سزا بھی معاذ اللہ بڑھ جاتی۔ جبکہ یہ رمضان ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ برکت اپنے عروج پہ ہے، تو ہمیں چند ان اعمال کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جن کی بنا پہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال صالحہ قبولیت نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں، جو مختلف صحابہ کرام سے مختلف کتب حدیث میں مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے بد نصیب اشخاص کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں۔ اور سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ جبریل امی نے ان 3 بد نصیب افراد کے بارے میں بد دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بھی آمین کہہ کے اس پہ مہر تصدیق ثبت فرما دیں۔ معاذ اللہ وہ 3 بد نصیب افراد کون سے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن کی بنا پہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے؟ پہلا عمل یہی ماہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو
جسے اللہ رب العزت نے رمضان جیسا عظیم مہینہ دیا لیکن وہ اپنے خالق و مالک کو راضی نہ کر سکا، اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، جبکہ اللہ کی مغفرت کے بے شمار بہانے اس مہینے میں انسان کو حاصل ہیں۔ شیاطین اللہ نے قید کر دیے، اجر و ثواب اللہ نے بڑھا دیا، فرشتوں کی دعائیں روزہ داروں کے ساتھ ہیں، روزے کے دوران، سحری کے وقت، افطار کے وقت اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے، ہر رات اللہ لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بڑا ہی محروم القسمت ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو قیمتی نہ بنائے اور اپنے خالق و مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ لے سکے۔ دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان کیا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو، ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے میرا ذکر مبارک آئے اور وہ محبت اور عقیدت سے مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو جبریل کی اس بد دعا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کے مہر تصدیق ثبت کی۔ درود در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وفاؤں کے صلے میں اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمارے پیغمبر کو ان احسانات کا، ان وفاؤں کا اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں۔ اختصار کے پیش نظر صرف دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور امت کی وفاؤں کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی بڑی مقبول دعا کا وعدہ دیا ہے جو ہر نبی نے اپنی زندگی میں ہی وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا جو ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر رکھی ہے۔ اب یہاں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا طائرانہ جائزہ لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کیا گیا، طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو گھر آ کے طلاقیں دی گئیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، انہیں مشرکین نے زخمی کیا، 6 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی آپ کی نگاہوں کے سامنے زخموں کی وجہ سے سسکتی رہیں۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں اپنے نواسے ابراہیم کو اللہ کے حوالے کیا، لیکن اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ اس دعا کو ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے محفوظ کر رکھا۔ دوسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور وفاؤں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ مجھے دنیا میں ہی اپنی آدھی امت کی بخشش کا یقین دلا دیتے ہیں، اور دوسری آپشن، دوسرا اختیار یہ ہے کہ قیامت والے دن میں شفاعت کروں اور جتنا اللہ سے اپنی امت کو بخشوا لوں۔ تو فرمایا میں نے آدھی امت کا سودا منظور نہیں کیا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ اس میں میری امت کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو حضرات صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کریں جن کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہِیَ لِکُلِّ مسلم، وہ تو میری امت کے ہر کلمہ گو مسلمان کو پہنچ کے رہے گی۔ تو درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات اور وفاؤں کے صلہ کے طور پہ ہم اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیغمبر کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر نصیب فرمائیں۔ درود کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں
اس عمل میں شریک کر لیا ہے جو خود اللہ کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ درود کے فوائد میں صرف ایک حدیث، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ پہ بکثرت درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو آپ فرما دیں میں آپ کے لیے اپنی دعاؤں کا، اپنے اوراد و اذکار کا کتنا حصہ درود کے لیے مخصوص کر دوں، چوتھائی حصہ کر دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری مرضی ہے، وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا بڑھائے گا اتنا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ کہ رسول اللہ پھر میں آدھا حصہ اپنے اوراد و اذکار کا آپ کے لیے درود کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسا تو چاہے، لیکن اگر مزید اضافہ کرے گا تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے رسول اللہ پھر 2/3۔ رسول اللہ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول اللہ پھر تو میں اپنے اوراد و اذکار کا سارا وقت آپ پہ درود کے لیے ہی مختص کر دیتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، پھر اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا عمل یا تیسرا وہ گناہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے مرتکب کو بددعا دی، یا جبریل امین نے بددعا دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر رحمتوں کے باوجود آمین کہہ کے مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ فرمایا بعد من ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، وہ شخص بھی بڑا محروم ہے، بد نصیب ہے جسے اللہ نے زندگی میں والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی نعمت عطا فرمائی، اور وہ والدین کو راضی کر کے اللہ سے اللہ کی جنت کو نہ خرید سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرآن کریم میں مختلف آیات مبارکہ میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا۔ انہی میں سے ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ کے ابتدائی ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا، فیصلہ سنا دیا، نصیحت کر دی، وصیت کر دی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار رہنا اور اپنے والدین کے شکر گزار رہنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر نعمت ایمان پہ ہے، اور والدین کا شکر نعمت تربیت پہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نماز کے اختتام میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دعا میں ہم والدین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گویا نماز کا آغاز اللہ کے شکر سے، اور نماز کا اختتام یا نماز کے بعد کی دعاؤں کا نچوڑ اور خلاصہ والدین کی شکر گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب اپنی احادیث مبارکہ میں بھی قائم فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا۔ توحید کا سب سے بڑا مظہر یہ 5 نمازیں ہیں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ اس کے بعد؟
فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ میں نے کہا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو جہاد پہ بھی مقدم رکھا۔ حضرت معاویہ بن جاہم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئے جہاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی ابواک، تیرے والدین زندہ؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہیں۔ فرمایا الزمھا فإن الجنۃ عند رجلیھا، والدہ کی خدمت کو لازم پکڑ، اللہ نے جنت اس کے قدموں کے پاس رکھی۔ یمن کے ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد جہاد کی اجازت طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یمن میں کسے چھوڑ کے آیا؟ کہ رسول اللہ اپنے والدین کو، اور یہ بھی بتلا دیا رسول اللہ جب میں آیا تھا تو والدین کو روتا چھوڑ کے آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ففیہما جاہد، انہی میں جا کے جہاد کر، اور جس طرح انہیں روتا چھوڑ کے آیا ہے اب جا کے انہیں ہنسانے کی فکر کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی زیادہ مقدم والدین کی خدمت کو رکھا، اور بر یا احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو بھی ممکنہ صورتیں انسان کے ذہن میں تصور میں آ سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے لفظ احسان میں سمو دی ہیں۔ والدین کی جسمانی خدمت ہو، صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، والد ساتھ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ ان کے آگے نہ چلا کر، ان سے پہلے کسی مجلس میں بیٹھا نہ کر، ان کے سامنے بلند آواز میں گفتگو نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی خدمت بھی، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں شکوہ لے کے آئے کہ میرے والد میری اجازت کے بغیر میری کمائی ہوئی رقم کو خرچ کر لیتے ہیں، تو رسول اللہ نے ناگواری سے فرمایا اذهب انت ومالک لابیک، جاؤ تو خود بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اور والدین کے لیے کمانا، والدین کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، حضرات صحابہ ساتھ ہیں، ایک صحابی کا گزر ہوا، انتہائی دبلا پتلا جسم، تو کسی شخص نے کہہ دیا کاش یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے دبلے پتلے ہوئے ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا، یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو اس لیے دبلا پتلا ہو گیا۔ اور فرمایا اگر ایسا ہے فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہا ہے۔ ہمیں تمہیں کیا علم، کاش یہ شاید یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، فہو فی سبیل اللہ، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور فرمایا ہو سکتا ہے بوڑھے والدین بیوی بچے نہ ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ مجھے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، محنت مزدوری کرتا ہو، فہو فی سبیل اللہ، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ جو بتلائے، فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں پہلے نمبر پر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ثم عقوق الوالدین، پھر والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھے اور بار بار یہ جملہ دہراتے رہے الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو والدین کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی بنا پہ انسان کے اعمال صالحہ قبول نہیں ہوتے، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا سبب بھی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا،
تو میری توبہ کی کوئی صورت؟ تو فرمایا جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کی خدمت کر۔ صحابی کہنے لگے رسول اللہ میری والدہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ فرمایا خالہ ہیں تو ان کی خدمت کر، خالہ بھی ماں ہی ہوتی۔ ماں کی خدمت سے، ماں کو منانے سے جو مقام ملتا، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس ابن عامر قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو فرمایا، حضرت عمر جیسے صحابی کو کہا کہ اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو میری امت کے لیے ان سے دعائے مغفرت کروانا۔ وجہ کیا ہے کہ والدہ کی خدمت کی بنا پہ شرف صحابیت کو قربان کیا۔ مدینہ منورہ اس لیے نہیں آئے کہ والدہ بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ فرمایا میں نے خواب میں جنت میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کی آواز سنی، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں حارثہ بن نعمان ہیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالکم البر ذالکم البر ذالکم البر، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی انعام ملا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ بَارًّا لِأُمِّهِ، یہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، جس کی بنا پہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اور والدین کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد، بڑے ہی عبادت گزار شخص حضرت جریج کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ عبادت میں مصروف تھے، نماز میں مصروف تھے، والدہ نے آواز دی، کہنے لگے ربی امی و صلاتی، اللہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ تو پھر نماز کی طرف توجہ برقرار رکھی، والدہ کی آواز پہ جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی والدہ نے بشری تقاضوں کی بنا پہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے بارے میں کہا کہ وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں والدین کی دعا بھی۔ اور میں اس لیے اولاد کے بارے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ بشری تقاضوں کے بنا پہ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اس کا واسطہ بدکار عورتوں سے نہ پڑ جائے۔ ایک عورت آئی، جریج کو دعوت گناہ دی، انہوں نے اللہ کا خوف دلایا، وہ گئی ایک چرواہے سے منہ کالا کیا، حاملہ ہوئی، جب بچہ جنم دیا لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو کنواری؟ تو کہنے لگی یہ وہی تمہارے عابد و زاہد جریج کا بچہ۔ ایک دفعہ میں وہاں سے گزر رہی تھی، مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا، میرے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، جس کی بنا پہ یہ بچہ۔ لوگوں نے تحقیق کرنے کی بجائے آئے، جریج کا جھونپڑا گرا دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ تو یہ پوچھتے جا رہے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا، گناہ کیا میرا؟ تو کہنے لگے تو نے فلاں عورت سے زنا کیا، بدکاری کی، جس کا بچہ اب پیدا ہوا۔ تو فرمایا ذرا اس بچے کو لے کے تو آؤ۔ اس بچے کو لے کے آئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھ کے کہا بتا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس نے اس چرواہے کا نام لیا۔ تو جریج جو اس پائے کے بزرگ تھے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں دنیا میں اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث، معجم کبیر طبرانی کی، کہ 3 آدمی ایسے ہیں لا یقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت والے دن ان کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی فردی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے گھبرا کے پوچھا رسول اللہ وہ بد نصیب کون ہے؟ پہلے نمبر پہ رسول اللہ نے فرمایا العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمنان بما اعطا، کسی پہ احسان کر کے جتلانے والا، ومکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنن نسائی کی،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بد نصیب ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یہاں بھی پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلہ، وہ خاتون وہ عورت جو مردوں کا سا لباس، مردوں کسی شباہت اختیار کرے، والدیوس، اور وہ کمینہ یا بغیرت شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی کا ارتکاب ہوتا دیکھے اور خاموشی اختیار کر لے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بد نصیب ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی پہلے نمبر پہ رسول اللہ نے العاق لوالدی، والدین کے نافرمان کا ذکر کیا۔ والمدمن علی الخمر، شراب کا رسیہ، والمنان بما اعطى، اور لوگوں کو دے کے احسان جتلانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی تو یہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ اگر نافرمانی کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے ہیں۔ فرمایا اگر دونوں میں سے ایک ہے تو ایک جنت کا دروازہ یا ایک جہنم کا دروازہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے لگے، حدیث کا یہ حصہ بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے، کہ ہم جب والدین کا شکوہ کرتے کہ والدین ہماری نہیں سنتے، ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، زندگی ہم نے گزارنی ہے والدین نے۔ صحابی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَا، یا رسول اللہ اگرچہ میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم ہی کر رہے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تمہارے والدین تم پہ ظلم بھی کر رہے ہوں پھر بھی تمہیں ان کی نافرمانی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی ایک حدیث جس میں 10 اہم نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اپنے اہل و عیال یا اپنے مال سے دستبردار ہونے کا بھی کیوں نہ کہتے، تب بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور ماں باپ کا حق کتنا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک شخص اپنی ضعیف اور بوڑھی والدہ کو پشت پہ اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یمن سے میری والدہ اتنی بوڑھی ہے، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتی، کمر پہ اٹھا کے لایا ہوں، اسی حالت میں سارا حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر گئی اور فرمایا لا ولو بظفرۃ واحدہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا جو تیری ولادت کے وقت جس تکلیف سے گزرتے ہوئے اس کی زبان سے آہ نکلی تھی۔ اور والدین کا حق دنیا سے جانے پہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا رسول اللہ حل بقی من بر ابوی شیء بعدہما، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کی صورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصلاۃ علیہما، ان کے لیے ان کا نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ اور یہ جملہ بھی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں کے لیے، ماں باپ کے قول و قرار کو پورا کیا کرو، وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، ماں باپ جو قول و قرار کر کے گئے ہوں دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے پورا کرتے رہنا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کا اکرام کرنا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اور وہ رشتے نبھاتے رہنا جس کی بنیاد ماں باپ ہیں۔ ددیال کے سارے رشتے باپ کی بنیاد پہ، ننیال کے سارے رشتے ماں کی بنیاد پہ، ایک رشتہ جس میں دونوں بنیادیں ہیں بہن بھائی کا رشتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں والدین کی قدر نہیں کر سکا، نافرمان رہا، والدین دنیا سے چلے گئے،
فرمایا اب والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اللہ رب العزت اسے نافرمانوں سے نکال کے ماں باپ کے فرما برداروں میں شمار کر دیتے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے بڑی کیا اہمیت ہوگی کہ اللہ نے والدین کے لیے دعا بھی خود تعلیم فرما دی کہ ان الفاظ میں میرے حضور درخواست کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب جس طرح بچپن میں چھوٹے ہوتے انہوں نے میری پرورش کی تو ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔